बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ारसी ज़बान के कोर्स के दर्स चहारों में आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे दर्स का टाइटल है बाग़ मिल्ली यानी कौमी बाग। तो आइए शुरू करते हैं दर्स चहारों बाग़ मिल्ली। दोस्तों पहली स्लाइड में आपके सामने टेबल में कुछ अल्फाज तहरीर हैं और पहले कॉलम में फ़ारसी में अल्फाज लिखे गए हैं, दूसरे कॉलम में उर्दू में उनके मानी लिखे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले लफ्ज़ से। दर यानी दरवाज़ा, वुरूद यानी दाखिल होना, नूके तूती तोते की चूंच, तूती फ़ारसी में तोते को बोला जाता है। कायोक कश्ती, कायोक कश्ती, नारंज नारंगी, हुलू आड़ू, अम्बे आम, पुर्तगाल माल्टा, साख्तमान इमारत, रेस्तुरान रेस्टोरेंट, इस्ताख्रिशना स्विमिंग पूल या नहाने का तालाब। इस्तखर भी बोलते हैं तालाब को। पार्किंग, पार्किंग यानी तवक्कुफ गाहे माशीन यानी गाड़ी खड़ी करने की जगह को भी पार्किंग बोलते हैं और फारसी में पार्किंग के लिए पार्किंग का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और फारसी में उर्दू के मुतबादल भी के लिए नीज़ या हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नीज़ या हम यानी भी। रास्त सच के लिए भी इस्तेमाल होता है और सिमत में सीधी सिमत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किरमिज सुर्ख यानी सुर्ख भी फारसी में इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए एक लफ्ज़ किरमिज भी बोला जाता है सुर्ख रंग के लिए। तूती तोता। मीवे याद रखिए फारसी में जहां कहीं भी लफ्ज़ के आखिर में हे आएगा वो बड़ी ये की सदा देगा। उर्दू में जिस तरह बड़ी ये की सदा उसी तरह की सदा लफ्ज़ की बन जाएगी। यानी ये लफ्ज़ तो मेवा लिखा गया लेकिन हम इसे उर्दू में मेवा पढ़ते हैं जबकि फारसी में इसको मीवे पढ़ा जाएगा। मीवे यानी फल। तो दोस्तों ये तमाम अल्फाज आप इनको बार बार दोहराएं, ज़हन नशीन करें और इनको अपनी नोटबुक पर लिखें ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाएं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सिफ़तो मुरक्कबे तौसीफ़ी। सिफ़त यानी किसी भी चीज़ की कोई खूबी या बुराई उसको सिफ़त कहा जाता है। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसे मुरक्कब जो इसमें सिफ़त और मौसूफ से मिलकर बनते हैं, इन्हें ग्रामर की ज़बान में मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मसलन सुर्ख फूल, स्याह रात, नेक लड़का। इनमें सुर्ख, स्याह और नेक इसमें सिफ़त है जबकि फूल, रात और लड़का मौसूफ यानी जिनकी सिफ़त की जाए। तो सिफ़त किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, रंगत या मिक़दार उसको ज़ाहिर करे। तो चलिए अब सिफ़ात के लिए जो फारसी में लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है कूचिक, कूचिक यानी छोटा। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बड़ा। शीरीन यानी मीठा। तुर्श यानी खट्टा। तल्ख कड़वा। गर्म गरम। खुनक ठंडा। ज़ीबा खूबसूरत, ज़ीबा खूबसूरत। फरावान बहुत ज़्यादा। गुले सुर्ख गुलाब का फूल, गुले सुर्ख गुलाब का फूल। दस्ते रास्त, दस्त यानी फारसी में हाथ को बोला जाता, रास्त सीधा या दायां। दस्ते रास्त दायां हाथ, दस्ते चप बायां हाथ। अब हम मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ते हैं। कायो के कूचिक यानी छोटी कश्ती। कायू के कूचिक छोटी कश्ती। साख्तिमान ज़ीबा
یعنی خوبصورت عمارت۔ تو دوستو یہ صفت اور مرکب توصیفی یہ تمام الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آگے آنے والے دروس میں اور اس درس کے جملوں میں یہ مرکب استعمال ہوں گے۔ تو چلیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم جملے بناتے ہیں۔ آج کے درس میں جتنے بھی الفاظ ہم نے سیکھے ان سے ہم جملے بنائیں گے۔ پہلا جملہ ہے اینجا چیست، یہاں کیا ہے۔ اینجا چیست یعنی یہاں کیا ہے۔ اینجا باغ ملی است، یہاں باغ ملی ہے یا قومی باغ ہے۔ این چیست یہ کیا ہے۔ این در ورودی است، یہ داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ پارکنگ کجاست، پارکنگ کجاست، پارکنگ کہاں ہے۔ پارکنگ طرف دست چپ است، پارکنگ بائیں طرف ہے۔ باغ ملی خیلی بزرگ است، باغ ملی کافی یا بہت بڑا ہے۔ اینجا گل سرخ فراوان است، یہاں گلاب کے پھول بہت زیادہ ہیں۔ طوطی سبز است و نوک طوطی سرخ است، طوطا سبز ہوتا ہے اور طوطے کی چونچ سرخ ہوتی ہے۔ در اینجا گل یاس و گل داودی ہم زیاد است، زیاد جو ہے فارسی میں لفظ زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے فراوان بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جگہ میں گل یاس اور گل داودی بھی زیادہ ہے۔ در این باغ درخت سیب و انار و نارنج است، اس باغ میں سیب، انار اور نارنگی کا درخت ہے۔ درخت لیمو و هلو و بادام و انبه نیز هست، درخت لیمو و هلو و بادام و انبه نیز هست، لیمو، آڑو، بادام اور آم کا بھی درخت ہے۔ در این باغ ہر طرف سبزی و گل است، اس باغ میں ہر طرف پھول اور سبزہ ہے۔ طرف دست راست شما چیست، آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف کیا ہے یا دائیں جانب کیا ہے۔ طرف دست راست من استخرشنا است، میرے دائیں طرف سوئمنگ پول یا نہانے کا تالاب ہے۔ در این استخر یک قایق کوچک است، اب استخر جو ہے وہ تالاب کو بولتے ہیں، استخرشنا جو ہے وہ نہانے کے تالاب یا سوئمنگ پول کو بولتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ لفظ استخر لکھا گیا، اس کے لیے یہ تالاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ در این استخر یک قایق کوچک است، اس تالاب میں ایک چھوٹی کشتی ہے۔ در این باغ طوطی و بلبل و فاخته بسیار هست، اس باغ میں طوطے، بلبل اور فاختہ بہت ہیں۔ این ساختمان زیبا ریستوران است، یہ خوبصورت عمارت ریسٹورنٹ ہے۔ در ریستوران چای گرم و کوکای خنک است، ریسٹورنٹ میں گرم چائے اور ٹھنڈی کوک ہے۔ دوستو یہ تمام جملے آج کے سبق کے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر نہیں آئے سمجھ تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں اور اپنی کاپی یا نوٹ بک پہ لکھیں۔ تو دوستو آج کا سبق تقریباً ختم ہوا، اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق یعنی تمرین۔ پہلا سوال ہے جاهای خالی را پر کنید، یعنی خالی جگہوں کو پر کریں۔ حرف راست، اب اس میں پہلا جملہ ہے اور خالی جگہ است۔ حرف راست یعنی سچ، بات، خالی جگہ ہے۔ اب اس کی جگہ حرف راست کار خوب است یا عادت خوب است، ہم عادت کا لفظ لگائیں گے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ساختمان خالی زیبا است، اب اس میں کسی بھی بلڈنگ کے بارے میں اگر آپ نے اس کی صفت کرنی ہے تو ہم وہاں اس بلڈنگ کا نام لکھ دیں گے۔ ساختمان، جو بھی بلڈنگ آپ بولنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ یہاں اس کا نام لکھ سکتے ہیں۔
ساختمان این مدرسه زیباست. رنگ ماشین من میری گاڑی کا رنگ خالی جگہ است. یہاں جو آج ہم نے لفظ سیکھا ہے کرمز یا سرخ. نو کے خالی جگہ سرخ است. دوستو میرے خیال سے آپ کو تمام الفاظ سمجھ آ چکے ہیں. اب آپ خود بھی اس تمرین کو حل کر سکتے ہیں. دوستو اگلا سوال ہے بکلمات زیر جملہ بسازید، یعنی نیچے دیے گئے حروف کے جملے بنائیں. بکلمات زیر جملہ بسازید، نیچے دیے گئے کلمات سے جملے بنائیں. دست راست یعنی سیدھا ہاتھ یا دایاں ہاتھ. دست چپ یعنی بایاں ہاتھ. ورودی، در ورودی یعنی داخل ہونے کا دروازہ. استخرشنا یعنی سوئمنگ پول. ساختمان زیبا خوبصورت عمارت. لیموی ترش، لیموی ترش یعنی کھٹا لیمو. میوے شیرین، میوے شیرین یعنی میٹھا پھل. قایق کوچک چھوٹی کشتی. گلہائے فراوان زیادہ پھول. درخت سیب، درخت سیب سیب کا درخت. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ان الفاظ سے آپ تمرین خود حل کر لیں گے. اگلا سوال ہے جملے های زیرا پرسشی و منفی کنید. نیچے دیے گئے جملوں کو سوالیہ اور منفی بنائیں. سوالیہ بنانے کے لیے جیسا کہ پچھلے دروس میں بتایا جا چکا ہے کہ جملے کے شروع میں لفظ آیا استعمال کرتے ہیں اور منفی بنانے کے لیے خیر یا نخیر کا استعمال کیا جاتا ہے. پہلا جملہ جو ہے اس کو ہم بناتے ہیں سوالیہ اور منفی. اس کے بعد کو امید کرتا ہوں کہ باقی جملے آپ خود بنا لیں گے. اینجا گل سرخ فراوان است. یہاں گلاب کے پھول بہت زیادہ ہیں. اب ہم نے اس کو پہلے سوالیہ بنانا ہے تو اس کے لیے آیا لفظ پہلے لگائیں گے. آیا اینجا گل سرخ فراوان است. اب یہ سوالیہ بن گیا جملہ. اب اس کو منفی بنانا ہے. نخیر اینجا گل سرخ فراوان نیست. نہیں یہاں گلاب کے پھول زیادہ نہیں ہیں یا بہت زیادہ نہیں ہیں. اسی طرح در این باغ ہر طرف سبزی و گل است. اس باغ میں ہر طرف سبزہ اور پھول ہے. طرف دست راست شما استخرشنا است. در این استخر یک قایق کوچک است. این ساختمان زیبا رستوران است. یہ وہی تقریباً جملے ہیں جو آپ نے درس میں پڑھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو آسانی سے سوالیہ اور منفی بنا لیں گے. اگلا سوال ہے جملے های زیرا به فارسی ترجمه کنید. جملے های زیرا به فارسی ترجمه کنید. میرا کالج بہت بڑا ہے. تو کالج کے لیے اس درس میں لفظ فی الحال نہیں بتایا گیا تو آپ اس کو کالج ہی لکھیں یا مدرسہ لکھ لیں. مدرسه من خیلی بزرگ است. یا بسیار بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح احمد کے باغ میں گلاب کے پھول بہت ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو تمام الفاظ اچھی طرح ذہن نشین ہوں گے اور آپ جملے بنا پائیں گے. ترجمہ کر لیں گے. احمد کے باغ میں گلاب کے پھول بہت ہیں. در باغ احمد گلهای سرخ فراوان هست. اسی طرح اگلے جملے آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف کیا ہے؟ میرے داہنے ہاتھ کی طرف پارکنگ ہے. آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف کیا ہے؟ میرے بائیں ہاتھ کی طرف تیرنے کا تالاب ہے. کیا اس تالاب میں کشتیاں بھی ہیں؟ بھی کے لیے لفظ نیز یا ہم استعمال ہوتا ہے. جی ہاں اس تالاب میں ایک چھوٹی کشتی ہے. جی ہاں یا ہاں کے لیے بلے بولتے ہیں لفظ بلے. تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو
درس سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمرین کا آخری جملے ہیں، اس پنجرے میں ایک طوطا ہے۔ پنجرے کے لیے لفظ پھنجرے استعمال ہوتا ہے، پھنجرے۔ اس ریسٹورنٹ میں گرم چائے اور ٹھنڈا پانی ہے۔ پانی کے لیے لفظ آب استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے 10 جملے یہ آخر درس را به اردو ترجمه کنید۔ اس درس کے آخری 10 جملوں کو اردو میں ترجمہ کریں۔ جو فارسی میں درس میں جملے دیے گئے ہیں ان کو اردو میں ترجمہ کریں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا درس، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ درس امروز تمام شد، فعلاً خدا نگہدار۔